اس چیپٹر میں یہ آپ کا چیپٹر اور جو 9th میں آپ نے فرسٹ چیپٹر پڑھا تھا فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ میئرمنٹس، یہ دونوں چیپٹر تقریباً 50% جو ہیں وہ سملر ہیں، مطلب ایک جیسے ہیں. جو چیزیں اس میں سٹارٹ میں شامل تھیں وہی چیزیں اس میں ہیں، کیونکہ ان کو دوبارہ ریوائز کرنے کے لیے یہاں پر دوبارہ ایڈ کیا گیا. مطلب سائنس کی ڈیفینیشن ہوگی، اس کے علاوہ فزکس کیا ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو فزکس کی برانچز ہیں ان کو دوبارہ یہاں پر ایڈ کیا گیا ہے. تو ان چیزوں کو ہم ایک بار پھر ریوائز کریں گے. لیکن 9th میں اور 11th میں فرق تھوڑا سا یہ ہوگا کہ 9th میں آپ نے ان چیزوں کو بس ہلکا سا ٹچ کیا تھا، لیکن یہاں پر آپ 11th میں ان چیزوں کو آپ تھوڑا سا بریفلی ایکسپلین کریں گے. اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی اس چیپٹر میں ایڈ کی گئی ہیں. اس چیپٹر میں آپ سگنیفیکنٹ فگرز کے متعلق پڑھیں گے اور آگے چل کر دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آتی ہے لرننگ آؤٹ کمز. لرننگ آؤٹ کمز بیسیکلی بچوں کیا ہوتی ہیں؟ لرننگ آؤٹ کمز ہوتی ہیں کہ آپ یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد کس قابل ہو جائیں گے یا آپ کو کیا سیکھنے کو ملے گا. تو اس میں سب سے پہلے تو آپ فزکس کا انٹروڈکشن، سائنس کا انٹروڈکشن اور اس کا سوسائٹی میں رول پڑھیں گے، یہ آپ سمجھ لیں گے. اس کے علاوہ آپ ایس آئی سسٹم آف یونٹ سے فیملیئر ہو جائیں گے، اس کے متعلق آپ جان لیں گے. اس کے علاوہ آپ مختلف میئرنگ انسٹرومنٹس کو ڈیفائن کر سکیں گے اور ان کے یوز کو ڈیفائن کر سکیں گے. اس کے علاوہ آپ مختلف ٹرمز کو سائنٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ کر سکیں گے کہ بڑی ٹرمز کو کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے چھوٹی سائنٹیفک ٹرمز میں. اس کے علاوہ آپ نمبرز کو راؤنڈ آف کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ ڈفرینٹ جو بڑے میئرمنٹس ہوتی ہیں، جو 10 کی پاور میں چیزیں ہوتی ہیں مختلف، ان کو آپ کیسے راؤنڈ آف کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری اس میں لرننگ آؤٹ کمز ہیں. سب سے پہلے سوال یہ ہے، واٹ از سائنس؟ سائنس آبزرویشنز کا نام ہے، تھنکنگ کا نام ہے، اور ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہے اس کی وجوہات تلاش کرنے کا نام ہے. سائنس کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی پرانی انسان کی تاریخ ہے. مطلب جس دن پہلے دن انسان نے زمین پر قدم رکھا اسی دن سائنس کا آغاز ہو گیا تھا. اٹ از ڈیرائیوڈ فرام اے لیٹن ورڈ سائنٹیا. یہ ایک لاطینی زبان کے لفظ سائنٹیا سے ڈیرائیوڈ ہوا ہے جس کا مطلب ہے نالج. تو اس کا جو پرانا نام ہے وہ نیچرل فلاسفی بھی ہے. تو اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کریں تو وہ کیا بنے گی؟ دا نالج گینڈ تھرو آبزرویشنس اینڈ ایکسپیریمنٹس از کالڈ سائنس. مطلب جو کچھ ہم آبزرو کرتے ہیں، فار ایگزامپل سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، پانی جو ہے وہ 100 سینٹی گریڈز پر بوائل ہو جاتا ہے. یہ سب ہم نے آبزرو کیا اور آبزرو کرنے کے بعد یہ نالج حاصل کیا. تو یہ سب سائنس کی ایگزامپلز ہیں. اس کے بعد ہے جی فزکس. واٹ از فزکس؟ فزکس بیسیکلی سائنس کی ایک برانچ ہے، برانچ آف سائنس دیٹ ڈیلز ود میٹر، انرجی اینڈ دیئر ریلیشن شپ. یہ میٹر، انرجی اور ان کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتی ہے. بیسیکلی ہم اسٹڈی آف فزکس انوالوز انویسٹیگیٹنگ تھنگز لائک، اس کے اندر ہم مختلف چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل دا لاز آف موشن، ان کو آپ آگے جا کر پڑھیں گے. دا اسٹرکچرز آف اسپیس اینڈ ٹائم، دا نیچر آف ٹائپس فورسز دیٹ ہولڈز ڈفرینٹ میٹیریلز ٹوگیدر. ڈفرینٹ فورسز ہوتی ہیں جن کے متعلق آپ پڑھتے ہیں. فار ایگزامپل الیکٹرک فورس، میگنیٹک فورس، اسٹرانگ نیوکلیر فورس، ویک نیوکلیر فورس. اس کے علاوہ دا انٹریکشن بٹوین ڈفرینٹ پارٹیکلز، فار ایگزامپل الاسٹک کولائن، ان الاسٹک کولائن. ان چیزوں کے متعلق آپ فزکس کے اندر پڑھتے ہیں. اب جو فورسز ہیں وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں. گریویٹیشنل فورس بھی ہوتی ہے، ویک نیوکلیر فورس، اسٹرانگ نیوکلیر فورس بھی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے جی رول آف فزکس ان اور ڈیلی لائف. تو سائنس کے اندر جتنی بھی آج کے دور میں ترقی ہوئی ہے وہ فزکس کے اندر ڈفرینٹ انوینشنز اور ڈسکوریز کی وجہ سے ہے. فار ایگزامپل آپ کی جو کار ہے وہ مکینکس کے اصولوں پر بنائی جاتی ہے. مکینکس بیسیکلی فزکس کی ایک برانچ ہے. اور ریفریجریٹر جو ہوتا ہے وہ تھرموڈائنامکس کے پرنسپلز پر بنایا جاتا ہے. تھرموڈائنامکس بھی فزکس کی ہی ایک برانچ ہے. یہ ڈیلی لائف میں دونوں یوز ہونے والی چیزیں ہیں. اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جس کے اندر آپ کو فزکس کا رول نظر نہ آئے. فار ایگزامپل آپ پلی کو ہی دیکھ لیں. پلی جو ایک عام استعمال اور گھریلو استعمال والی چیز ہے، اس کے اندر بھی فزکس کے لاز کو استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہیوی لوڈز کو پل کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ الیکٹریسٹی دیکھ لیں. الیکٹریسٹی کو ہم لائٹ کے استعمال کے لیے یوز کرتے ہیں، ہیٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ بھی مکینیکل اصولوں پر بنائی جاتی ہے، ایک مکینیکل انرجی کی ٹائپ ہے.
اس کے بعد فزکس کی ڈفرینٹ برانچز ہیں جی، جن کو ہم باری باری ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے مکینکس، اس کے بعد ہے ہیٹ، ساؤنڈ، لائٹ جس کو آپٹکس بھی کہا جاتا ہے، الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم، اٹامک فزکس، نیوکلیر فزکس اور جیو فزکس. اس کے علاوہ بھی بہت سی برانچز ہیں فزکس کی، لیکن جو مین برانچز ہیں جن کو آپ امپورٹنٹ برانچز کہہ سکتے ہیں وہ یہی 6-7 ہیں، اور یہی آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہیں. تو ان کا فی الحال یہاں پر آپ ان کو بریفلی تو نہیں اسٹڈی کریں گے، لیکن صرف ان کا انٹروڈکشن آپ یہاں پر پڑھیں گے. باقی آگے جا کر جب آپ ہائر کلاسز میں جاتے ہیں تو پھر یہی جو برانچز ہیں یہ الگ الگ سبجیکٹس بن جاتے ہیں، ان کو آپ سبجیکٹ کی فارم میں وہاں پر پڑھتے ہیں. تو یہاں پر صرف ان کا انٹروڈکشن شامل ہے. ان 8 برانچز کو فزکس کی بیسک برانچز بھی کہا جاتا ہے، اس لیے صرف یہی 8 برانچز آپ کے کورس میں شامل کی گئی ہیں. تو ہم ان کو باری باری اسٹڈی کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی مکینکس کو. مکینکس کی ڈیفینیشن ہے جی، اٹ از دا اسٹڈی آف موشن آف آبجیکٹس، اٹس کازز اینڈ افیکٹس. مطلب اس کے اندر ہم چیزوں کی موشن کے متعلق پڑھتے ہیں، اس کی کازز کے متعلق کہ اگر وہ چیز موو کر رہی ہے تو کیوں موو کر رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کے افیکٹس کے متعلق کہ اس کے اپنے سراؤنڈنگس پر کیا افیکٹس ہوتے ہیں. تو مکینکس کی اگر آپ ایگزامپلس کو دیکھیں تو آپ سورج کی ایگزامپل لے سکتے ہیں. جیسے ہماری زمین جو ہے وہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں موو کر رہے ہوں تو آپ اپنی سراؤنڈنگس کے حساب سے موشن میں ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو مکینکس کے اندر اسٹڈی کیا جاتا ہے. اس کو فزکس کی بیسک برانچ مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم چیزوں کی موشن کے متعلق پڑھتے ہیں. تو آگے اس کی 2 مین سب برانچز ہیں، ایک کو کائنیمیٹکس کو کہا جاتا ہے اور ایک کو ڈائنامکس کہا جاتا ہے. آپ کے اگلے دونوں چیپٹرز بھی اسی متعلق ہیں، ایک کائنیمیٹکس اور ایک ڈائنامکس ہے. ایک کے اندر کائنیمیٹکس کے اندر ہم چیزوں کی موشن کی کازز کے متعلق پڑھتے ہیں اور ڈائنامکس کے اندر اس کے افیکٹس کے متعلق پڑھتے ہیں. نیکسٹ ہے ہیٹ. ہیٹ کی ڈیفینیشن کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے اٹ ڈیلز ود دا نیچر آف ہیٹ، موڈز آف ٹرانسفر اینڈ افیکٹس آف ہیٹ. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہیٹ از اے فارم آف انرجی وچ از ایسوسیٹڈ ود دا مالیکولر موشن آف پارٹیکلس. یہ ایک انرجی کی قسم ہوتی ہے ہیٹ. تو یہ جو فزکس کی برانچ ہے اس کے اندر ہم ہیٹ کی نیچر کے متعلق پڑھتے ہیں، اس کی فطرت کے متعلق، اور اس کے موڈز آف ٹرانسفر، مطلب اس کو ٹرانسفر کن کن طریقوں سے کرایا جاتا ہے، اور اس کے افیکٹس کے، اس کی چیزوں پر اثرات کیا ہوتے ہیں، ان کے متعلق پڑھتے ہیں. ہیٹ بھی ایک فزکس کی بہت امپورٹنٹ برانچ ہے. اس کی امپورٹنس کے لیے میں آپ کو اس کی 2 ایگزامپلس دیتا چلوں. ایک جو آپ کے جتنے ہیٹ انجنز ہیں، یہ جتنے گاڑیوں کے انجن ہیں وہ، اور جتنے آپ کے ریفریجریٹر ہیں، یہ دونوں جو چیزیں یہ ہیٹ اینڈ تھرمو ڈائنامکس کے اصولوں پر ہی بنائے جاتے ہیں، اور یہ دونوں ڈیلی لائف میں یوز ہونے والی چیزیں ہیں، بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. تو اس کی امپورٹنس جو ہے وہ ڈیلی لائف کے اندر بہت زیادہ ہے، اور اس کو ایز اے سبجیکٹ جب پڑھا جاتا ہے تو اس کو ہیٹ اینڈ تھرمو ڈائنامکس کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے ساؤنڈ. ساؤنڈ از آلسو فارم آف انرجی وچ ٹریولز ان دا فارم آف ویوز. تو بہرحال اس کو ہم آگے جا کر بریفلی اسٹڈی کریں گے. سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں. اٹ ڈیلز ود دا فزیکل اسپیکٹس آف ساؤنڈ ویو، دیئر پروڈکشن، پراپرٹیز اینڈ اپلیکیشن. مطلب اس کے اندر ہم ساؤنڈ ویوز کے فزیکل اسپیکٹس کے متعلق پڑھتے ہیں، اس کی پروڈکشن کے متعلق، اس کو بنایا کیسے جاتا ہے، اور اس کی پراپرٹیز، اس کی خصوصیات کیا کیا ہوتی ہیں، اور اس کی اپلیکیشنز کہ اس کو ہم کہاں کہاں اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، یہ کہاں کہاں پر اپلیکیبل ہے. تو ساؤنڈ جو ہوتی ہے وہ ویو کی فارم میں ٹریول کرتی ہے. اس کی اپلیکیشنز کے لیے آپ موبائل فون کی ایگزامپل لے سکتے ہیں. موبائل فون کو آپ ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں، اس کے اندر آپ کو جب آپ کال سنتے ہیں آپ کو آواز سنائی دیتی ہے، آپ کی آواز جو ہوتی ہے وہ دوسرے ریسیور کو سنائی دیتی ہے. اس کے علاوہ لاؤڈ اسپیکر کی آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں اس کے اندر. اس کے علاوہ آپ ٹیوننگ فارک کی ایگزامپل لے سکتے ہیں. ٹیوننگ فارک کے متعلق ہم انشاءاللہ بریفلی اسٹڈی کریں گے آگے جا کر. نیکسٹ ہے لائٹ وچ از آلسو نون ایز آپٹکس. یہ بھی ایک بڑی فزکس کی انٹرسٹنگ برانچ ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں لائٹ از آلسو فارم آف انرجی وچ ٹریولز ان دا فارم آف ویوز. لائٹ بھی ایک انرجی کی قسم ہے جو ویوز کی فارم میں ٹریول کرتی ہے. اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں. اٹ از اے اسٹڈی آف فزیکل اسپیکٹ آف لائٹ، اٹس پراپرٹیز، ورکنگ اینڈ یوزز آف آپٹیکل انسٹرومنٹس. اس کے اندر ہم لائٹ کے فزیکل اسپیکٹس کو پڑھتے ہیں، اس کی پراپرٹیز، اس کی خصوصیات کے متعلق پڑھتے ہیں، اس کی
ورکنگ کہ وہ کام کیسے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپٹیکل انسٹرومنٹس جو ہوتے ہیں ان کے یوزز کے متعلق پڑھتے ہیں۔ آپٹیکل انسٹرومنٹس میں آپ کی آپٹیکل فائبر آ سکتی ہے جس کو آج کل بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے میڈیکل کی فیلڈ میں بھی، ڈائگنوسس کی فیلڈ میں بھی، اور اس کے علاوہ ویسے بھی الیکٹریسٹی کی فیلڈ میں بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لینزز جو آپ یوز کرتے ہیں، گلاسز جو آپ لگاتے ہیں، وہ بھی آپٹکس کی ہی ایک اپلیکیشن ہے۔ اس کے علاوہ جو جتنے میڈیکل انسٹرومنٹس ہیں آج کل ان میں بھی بہت زیادہ اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ نیکسٹ ہے الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم۔ اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں۔ اٹ از دا اسٹڈی آف چارجز ایٹ ریسٹ اینڈ ان موشن، دیئر افیکٹس اینڈ ریلیشن شپ ود میگنیٹزم۔ آپ پچھلی کلاسز کی سائنس میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ چارجز دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو چارج اور ایک نیگیٹو چارج۔ ان چارجز کو فزکس کی جس برانچ میں اسٹڈی کیا جاتا ہے، بے شک وہ چارجز ریسٹ میں ہوں یا پھر موو کر رہے ہوں، اور ان چارجز کا میگنیٹزم کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے، کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے اور کیا افیکٹ ہوتا ہے، اس چیز کو جہاں پر اسٹڈی کیا جاتا ہے، فزکس کی جس فیلڈ میں اسٹڈی کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم۔ اسی برانچ کے اندر کرنٹ کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے، میگنیٹک فیلڈ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، الیکٹرک فیلڈ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ڈفرینٹ جو اپلیکیشنز ہیں سائنس کے اندر، ان چیزوں کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ اس کی اپلیکیشن میں ڈفرینٹ جو وولٹ میٹر، گیلوانو میٹر اور ایم میٹر آ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اٹامک فزکس۔ اٹ از دا اسٹڈی اینڈ اسٹرکچر آف ایٹم۔ اس کے اندر ہم ایٹم کی ساخت کے متعلق اسٹڈی کرتے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ پیچھے سائنس میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ کائنات کا جو چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے، جو چھوٹے سے چھوٹا پارٹیکل ہے، وہ ایک ایٹم ہے۔ اب ایٹم کے اندر مختلف پارٹیکلز ہوتے ہیں، اس کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے، اس کے اندر الیکٹران ہوتے ہیں، پروٹونز ہوتے ہیں اور نیوٹرانز ہوتے ہیں۔ اب الیکٹران کے اوپر نیگیٹو چارج ہوتا ہے، پروٹون کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے، اور نیوٹران کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا، وہ نیوٹرل ہوتا ہے، اور ان کے ڈفرینٹ میسز ہوتے ہیں، الیکٹران کا، پروٹون کا اور نیوٹران کا۔ اس کے علاوہ ان کے اٹامک میسز اور ان کے مالیکولر میسز کے متعلق اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور نیوکلیس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، نیوکلیس کا کتنا میس ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم فزکس کی جس برانچ میں اسٹڈی کرتے ہیں اس کو اٹامک فزکس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے نیوکلیئر فزکس۔ اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں۔ اٹ ڈیلز ود دا پراپرٹیز اینڈ بیہیویئر آف نیوکلیائی اینڈ دا پارٹیکلز ود ان دا نیوکلیائی۔ اٹامک فزکس کے اندر تو آپ ایٹم کو اسٹڈی کرتے ہیں نا، ہول ایٹم کو، مطلب اس کے اندر آپ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران تینوں کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ لیکن جو نیوکلیئر فزکس ہے، اس کے اندر آپ جسٹ نیوکلیئر کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی پراپرٹیز کو، اس کے بیہیویئر کو، اور نیوکلیس کے اندر جو موجود پارٹیکلز ہیں ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ تو نیوکلیئر فزکس کی جو اپلیکیشنز ہیں یہ بہت ہی وائڈ ہیں عام ڈیلی لائف کے اندر۔ اس کو جو نیوکلیئر پاور پلانٹ لگائے جاتے ہیں وہ بھی اس کی اپلیکیشن ہے، اور اس کے علاوہ جو نیوکلیئر بوم بنائے جاتے ہیں جس کو آپ ایٹم بوم کا بھی نام دیتے ہیں، وہ بھی بیسیکلی نیوکلیئر فزکس کی ہی اپلیکیشن ہے۔ تو نیوکلیئر فزکس کا جو رول ہے یہ بھی کافی زیادہ ہے ڈیلی لائف کے اندر، اس کا ایک امپورٹنٹ رول ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی پلازما فزکس۔ پلازما فزکس اٹ از دا اسٹڈی آف پروڈکشن پراپرٹیز آف آئنک اسٹیٹ آف میٹر۔ بیسیکلی جو پلازما ہے یہ میٹر کی فورتھ اسٹیٹ ہے، اس کو آئنک اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے اور فورتھ اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ پیچھے سائنس میں آپ میٹر کی 3 اسٹیٹس پڑھ کے آ چکے ہیں، سالڈ، لیکوڈ اور گیس، لیکن یہاں پر آ کر آپ میٹر کی چوتھی اسٹیٹ کے متعلق پڑھیں گے جس کو پلازما کہا جاتا ہے، اور اس کو فزکس کی جس برانچ میں اسٹڈی کیا جاتا ہے اس کو پلازما فزکس کہتے ہیں، مطلب اس کو پروڈیوس کیسے کیا جاتا ہے اور اس کی پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں۔ تو پلازما فزکس کی بھی بہت زیادہ اپلیکیشنز ہیں ڈیلی لائف کے اندر۔ یہ جو آپ ویلڈنگ دیکھتے ہیں، جو لوگ ویلڈنگ کرتے ہیں، اگر آپ نے کہیں اس کو آبزرو کیا ہے تو بیسیکلی اس کے اندر پلازما کا ہی یوز کیا جاتا ہے۔ اس کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے اس کا، تو جہاں پر اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اس کو پلازما فزکس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جیو فزکس۔ اٹ از دا اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچر آف ارتھ۔ جیو کا مطلب ہی ارتھ ہوتا ہے، زمین کے اندرونی حصے کو، اس کے اندرونی ساخت کو فزکس کی جس برانچ میں اسٹڈی کیا جاتا ہے اس کو جیو فزکس کہا جاتا ہے۔ ایک تو زمین کی اوپر والی ساخت ہے نا، جہاں پر ہم رہتے ہیں یا جہاں پر باقی جو جاندار چیزیں ہیں وہ ساری رہتی ہیں،
لیکن زمین کا اندرونی جو حصہ ہے اس کو جہاں پر زمین کی جو اندرونی تہہ ہے، اندرونی جو اس کی تہیں ہیں، ان کو جہاں پر اسٹڈی کیا جاتا ہے، ڈسکس کیا جاتا ہے ان کے متعلق، ان کی پراپرٹیز کے متعلق اور ان کے خصوصیات کے متعلق، اور زمین کی جو گہرائی ہے اس کے متعلق، اس کو جہاں پر اسٹڈی کرتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں جیو فزکس۔ تو یہ تھی ہماری فزکس کی برانچز، کچھ امپورٹنٹ برانچز جن کو ہم نے یہاں پر اسٹڈی کیا اور جن کے متعلق ہم نے تھوڑی بحث کی۔ یہاں پر ہمارا فرسٹ لیکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہاں تک آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کہیں پر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ بلا جھجک مجھ سے کوسچن کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس لیکچر کو ایک بار پھر ریپیٹ کر کے دھیان سے سنیں اور اپنے کنسیپٹس کو کلیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گا۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔